رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور تقریباً ہاف مہینہ ہمارے درمیان سے گزرنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اسلام کی ایک عظیم جنگ، ایک عظیم بیٹل، غزوہ احد ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ ایک وقت آیا جب ایسا لگا جب فتح یاب ہو گئے، اس جنگ کو جیت گئے، لیکن نتیجے کے طور پر اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ یہ جنگ اس مہینے کی 15 تاریخ یعنی 15 شوال المکرم کو یہ جنگ لڑی گئی، سیٹرڈے کا دن تھا، اور یہ جنگ یعنی جنگ احد، یہ احد ایک پہاڑ ہے مدینہ شریف سے تقریباً 3 مائلز کی دوری پر۔ یہ جنگ اسی پہاڑ کی طرف منسوب ہے اور جنگ احد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ، یہ غزوہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل سے جنگ احد کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر تقریباً 175 تک، یعنی 55 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ساتھ جنگ احد کے بارے میں نازل فرمائی، اور یہ تقریباً مور دین 1 کوارٹر ہوتا ہے۔ آپ پارے میں دیکھیں گے تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہماری پیدائش ایک مسلمان کے گھر ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، کوئی آ کر کے ہمارے کانوں میں اذان کی دل نواز صدائیں سناتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہو۔ پھر ذرا ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری توتلی زبان سے کلمہ ادا ہونے لگتا ہے، تو ہمارے گھر کے لوگ بار بار ہم سے کلمہ سنتے ہیں، بار بار پڑھا کے سنتے ہیں، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ میرا بچہ کلمہ پڑھنے لگا ہے، بولنے لگا ہے، اس کی آواز نکلنے لگی ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوا بچہ تو قرآن کا افتتاح ہو جاتا ہے، قرآن شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو ایک اچھا خاصا پروگرام ہوتا ہے، ایک اچھا خاصا پروگرام ارینج کیا جاتا ہے، اور ہم پھر قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا اور بڑے ہوئے، قرآن حفظ کر لیا، نمازوں کے پابند ہو گئے، مسجد جانے لگے، تو ہماری عزتیں اور دوبالا ہو جاتی ہیں، لوگ ہمیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذرا قرآن کا اور علم حاصل کر لیا تو لوگوں نے ہمارے سروں پر عزت کی دستار رکھ دی، کرامت کی دستار رکھ دی، اور پھر ہم لوگوں میں محترم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہے، اور بالکل تھال میں سجا سجایا اسلام کا پیغام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز مشکلوں سے حاصل نہ ہو، پریشانیوں سے حاصل نہ ہو،
مشقتوں کے بعد حاصل نہ ہو تو کبھی کبھی انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی امپورٹنس کو نہیں جانتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں اٹھائی، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ جس بندے نے پریشانیوں سے، مشکلوں سے اسلام کو حاصل کیا ہو، اس سے اس کی اہمیت پوچھے۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کے پاس یوں ہی پیسوں کی بھرمار ہو جائے اور دولت آ جائے بغیر کسی محنت کے، تو اس کی قدر نہ کرے گا، جہاں چاہے گا وہاں لٹائے گا، جہاں چاہے گا خرچ کرے گا، فضول خرچی کرے گا، اس کی قدر اسے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جس بندے نے زندگی میں محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ پیسے کو کمایا ہے، دولت کو جمع کیا ہے، تو وہ پھر سوچ کر کے خرچ کرتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے، کہیں فضول خرچی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے مشقتوں کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے، اسے اس کی اہمیت معلوم ہے۔ تو آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی قربانی نہیں دی، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا، اپنے شہر کو نہیں چھوڑا، اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، اپنے بچوں سے دور نہیں ہوئے، اپنا مال اور اپنی دولت نہیں چھوڑی، اپنا کاروبار اور بزنس کو برباد نہیں کیا کہ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی قربانی دینی پڑی ہو۔ اس لیے ہم اس کی وہ اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ اس کی اہمیت صحابہ سے پوچھیں، تابعین سے پوچھیں، تبع تابعین سے پوچھیں، اپنے اسلاف سے پوچھیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، ضرورت پڑی اپنی جان کی قربانی دی، اپنے شہر کی قربانی دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا دین سلامت رہے، ہم اس دین پر قائم رہیں، ہم راہ ہدایت پر قائم رہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کیا کہ اسلام ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے۔ اس لیے ان سے پوچھے اسلام کی اہمیت، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کے فرائض کو بھی نہیں ادا کرتے ہیں، ہم تو اس کی فرائض کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے، واجبات بھی ہمارے ہاتھوں سے چھٹے ہوئے ہیں، اور جو اس کی دوسری چیزیں، دوسرے لوازمات ہیں، اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں۔ تو یہ جنگ احد، اس موقع پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم چچا، سب سے محبوب چچا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد میں اپنے چچا کی قربانی دی۔ آپ کے چچا اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس کا غم، اس کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھیں۔ کتنی محبت تھی آپ کو اپنے چچا سے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بھائی عبداللہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ میرے بھائی حمزہ کو دیکھ لے۔ ان کی شکل و صورت بالکل میرے بھائی عبداللہ سے ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ حضرت حمزہ سے محبت فرماتے تھے، اور خود فرماتے خیر و اخوتی علی و خیر و اعمامی حمزۃ بن عبد المطلب، میرے سب سے اچھے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، اور میرے سب سے اچھے چچا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے اتنی محبت تھی اور ایک تعلق تھا۔ آپ جب دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ حضرت حمزہ صرف 2 سال بڑے تھے، اور ایک روایت میں 4 سال بڑے تھے۔ تو 2 سال صرف بڑے اور چھوٹے تھے، اور دونوں حضرات کی تربیت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کی تربیت حضرت عبد المطلب نے ایک ساتھ کی تھی۔ تو دونوں کا بچپن سے گہرا تعلق تھا، ایک رشتہ تھا۔ اور جب حضرت حمزہ اسلام نہیں بھی لے آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں کھڑے رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و فیور میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ میں شہادت ہوئی، اور شہادت کیسی؟ حضرت حمزہ اتنے بہادر تھے کہ جب جنگ بدر میں آپ کی شرکت ہوئی تو آپ نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا ایک پر لگا کے رکھا ہوا تھا۔ دور سے ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ حمزہ اس میدان جنگ میں یہاں پر لڑ رہے ہیں، یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، یہاں پر ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ جب جنگ بدر شروع ہوئی تو پہلے کا طریقہ تھا کہ پہلے مبارزت کی دعوت دی جاتی، یعنی انڈیویجولی لڑائی چلتی، پہلے کسی کو بلایا جاتا کہ آؤ مجھ سے لڑنے کے لیے، کوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جنگ بدر کی جب صفیں لگ گئیں تو ادھر سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں سامنے آئے
اور مقابلے کے لیے دعوت دی، ہے کوئی ہم سے لڑنے والا، ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ تو مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ اٹھ کر کے گئے، ان میں تینوں کے تینوں یہ مدینے کے رہنے والے تھے، انصار تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سامنے والے نے پوچھا کہاں سے ہو، کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن رہتم من الانصار، ہم انصار کے لوگ ہیں۔ تو کہا ہم تم سے لڑیں گے؟ ما لنا بکم من حاجت، ہمیں تمہاری حاجت نہیں ہے، ہم تم سے لڑنے والے نہیں ہیں، تم تو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو، تم ہٹ جاؤ۔ اور انہوں نے آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یا محمد اخرج الینا اکفاءنا عن قومنا، کہ آپ ذرا ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، جو ہماری قوم کے بہادر لوگ ہیں، ان کو ذرا ہمارے سامنے لے آئیے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا آواز دی، 3 لوگوں کے مقابلے میں، حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لمحہ نہ لگا، پلک نہ جھپکی کہ شیبہ بن ربیعہ کی گردن جو ہے وہ کٹ کر کے زمین پر گر گئی، وہ تڑپ رہا تھا سامنے۔ اور حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ، یہ عتبہ بن ربیعہ وہی شخص ہے جو ہند کا والد ہے، یعنی ہند جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، ہند کے والد عتبہ بن ربیعہ سامنے کھڑا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے عتبہ کی بھی گردن کاٹ دی، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے بیٹے ولید بن عتبہ کی بھی گردن کاٹ دی، اور یہ تینوں گر گئے سامنے۔ یہ اس طرح سے مقابلہ ہوا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر کے مدینہ لا رہا تھا تو امیہ نے کہا من الرجل منکم المعلم بریشۃ نعامہ فی صدرہ، بندے خدا ذرا بتاؤ تم میں وہ شخص کون تھا جو شتر مرغ کا پر لگا کر کے اپنے سینے میں لڑ رہا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا ذاک حمزہ ابن عبد المطلب، وہ حمزہ ابن عبد المطلب تھے، وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے ذاک الذی فعل بنا الافعال، یہی شخص جس نے ہمارا سب کام خراب کر کے رکھ دیا، سب سے زیادہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے جنگ بدر کے اندر۔ تو جنگ بدر میں جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کفار کو، قریش کو، وہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب جنگ احد میں قریش لڑنے کے لیے آئے تو وہ ٹارگٹ کر کے آئے کہ ہمیں 2 لوگوں کو سب سے پہلے شہید کرنا ہے، 2 لوگوں کا سب سے پہلے ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تھے اور ایک حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص پلاننگ کی گئی۔ جبیر ابن مطعم، یہ بعد میں اسلام نے، جبیر ابن مطعم کے چچا طعیمہ بن العدی، حضرت حمزہ نے اس شخص کو بھی قتل کیا اور جہنم کے دروازے تک پہنچایا۔ تو جبیر ابن مطعم نے اور ہندا نے، ان سب لوگوں نے مل کر کے پلان بنایا اور وحشی بن حرب کو تیار کیا۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، افریقن تھے، اور یہ نیزے بازی میں، برچھی پھینکنے میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی، جنگ احد، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دھاری تلوار لے کر کے، اپنے ہاتھوں میں 2 تلوار لے کر کے دونوں ہاتھوں میں جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کی تلوار 2 دھاری ہوتی تھی کہ جو سامنے آتا اور ایک بار تلوار لگ جائے تو اس کی گردن پھر سلامت نہ رہتی، اس کے جسم پر اس کی گردن سلامت نہ رہتی، وہ گر جاتا، قتل ہو کر کے سامنے گرتا۔ اور جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 31 کفار کو قتل کیا اور ان کو جہنم کے دروازے تک پہنچایا۔ شہید ہونے سے پہلے 31 کفار کو آپ نے قتل کیا تھا۔ اور وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، بعد میں انہوں نے واقعہ بیان کیا اور کہا، صحابہ سے ہی بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بھی بیان کیا جب اسلام لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں حمزہ کی طاق میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حمزہ کو شہید کر دیا تو میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا، جبیر مجھے آزاد کر دیں گے، تو میری کوئی اور حاجت نہ تھی، مجھے جنگ میں اور کچھ بھی نہ چاہیے تھا، مجھے صرف حمزہ کو شہید کرنا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا برچھی لے کر کے، اور مجھ سے میرے برچھی پھینکنے سے پہلے ایک شخص قریش کا اسد بن عبد العزیٰ سامنے آیا تو وحشی کہتے ہیں کہ حمزہ نے کہا ہلم الیہ،
یا ابن مقطعۃ البذور، اے نامرد کے بیٹے سامنے آ۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سبا بن عبد العزیٰ سامنے آتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چمکتی ہے اور پل بھر میں اس کی گردن کٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ ایسے بہادروں کو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل بھر میں قتل کر کے زمین پر گرا دیا کرتے تھے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ 31 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد میں طاق میں لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی مجھے موقع ملا، اور موقع یوں ملا کہ ان کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گڈھے میں گرے، ان کی زرہ کھل گئی، اور میں نے برچھی تان کر کے پھینکی اور وہ میری برچھی ان کے پیٹ سے بالکل لگ کر کے باہر ہو گئی۔ اور جب میں نے دور سے پتھر پھینک کر کے دیکھا کہ حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، تب میں نے جا کر کے برچھی نکالی کہ کہیں اب بھی گھائل شیر یہ جو پڑا ہوا ہے، ذرا بھی جان ہوگی تو میری جان بچنے والی نہیں ہے، مجھے قتل کر کے زمین پر گرا دے گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور اس جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ پھر کفار نے آپ سے وہ بدلہ لیا کہ سامنے آئے، ان کی ناک کاٹ دی، ان کے کان کاٹ دیے، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا، اور ہندا نے آ کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور منہ میں چبانے لگی، چبا نہ سکی تو تھوک دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے اور مسلمانوں کی لاشوں کو جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس پہنچے اور آپ نے دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں لن اصاب بمثلک ابدا، کہ مجھے حمزہ میرے چچا آج سے پہلے، آپ کی جدائی سے پہلے، آپ کی شہادت سے پہلے آج تک مجھے کوئی ایسا غم نہ پہنچا جو آپ کی جدائی پر غم پہنچا ہے، جو آپ کی شہادت پر غم پہنچا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری پھوپھی صفیہ کو تکلیف نہ ہوتی، غم میں نہ ہوتی، تو میں حمزہ کی لاش کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اس طرح سے لاش کو خراب کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بات لوگ اس کو سنت نہ بنا لیتے، اس طریقے کو نہ اختیار کر لیتے، تو بھی میں حمزہ کی لاش کو نہ اٹھاتا، میں یہی چھوڑ دیتا کہ چرند پرند اور جو جانور ہے وہ حمزہ کی لاش کو کھا جائیں۔ اس طرح سے لاش کو خراب کر دیا گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے وہ لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، اور حضور فرماتے تھے حمزہ ام رسول اللہ، یا حمزہ فعولا للخیرات، یا حمزہ وصولا للرحم، یا حمزہ اسد اللہ واسد رسولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بار بار حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے اور فرماتے کہ اے حمزہ رسول اللہ کے چچا، اے حمزہ سب سے زیادہ نیک کام کرنے والے، اے حمزہ سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والے، سب سے اچھا تعلق بنا کر کے رکھنے والے، اے حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، اے حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، رسول اللہ کا دفاع کرنے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان القاب کے ساتھ اپنے چچا حضرت حمزہ کو یاد کرتے، اور سامنے آپ کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ 70 سے زائد مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ہر ایک کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہیں رکھی رہتی۔ علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، محدثین نے ذکر کیا ہے، تمام سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر 70 سے زائد بار آپ نے جنازے کی نماز ادا فرمائی، ان کے لیے دعائیں کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ آنا چاہتی تھی، تو حضور نے ان کے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ منع کرو کہ آپ کی امی نہ آئیں ادھر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی حضرت حمزہ کی شکل کو۔ تو ان کے بیٹے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ آپ حضرت حمزہ کو نہ دیکھیں۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں کیوں نہ دیکھوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کے چہرے کو خراب کر دیا گیا ہے، میرے بھائی کے چہرے، میرے بھائی کی لاش کو مصلح کیا گیا ہے، خراب کیا گیا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے۔ میں اللہ کے اس حکم پر اور اللہ کے اس کیے پر میں راضی ہوں، اللہ کے اس کیے پر میں راضی ہوں، مجھے جانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت صفیہ کو اجازت دی۔ حضرت صفیہ آئیں اور اپنے بھائی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا، آپ کے لیے دعائیں کی۔ اس وقت کی عورتیں بھی اس قدر بہادر ہوتی تھی۔ حضرت حمنہ بنت جہش کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاؤں، پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہوئے،
ان کے بھائی حضرت عبداللہ شہید ہوئے، ان کے شوہر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اور یہ خاتون جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ایک قبر میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اتارا گیا۔ اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی، غربت کیا تھی، آپ دیکھیں کہ جب ایک کپڑا تھا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن دیا گیا، جب سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، جب پاؤں ڈھکا جاتا سر کھل جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کے سر کو ڈھک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ ایک گھاس ہوتی تھی خوشبودار، وہ گھاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے ایک ایک قبر میں دو دو مسلمانوں کو اتارا گیا، ایک ایک کپڑے میں دو دو مسلمانوں کو لپیٹا گیا۔ یہ غربت تھی۔ یہ غربت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، کبھی نمازوں کو نہ چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ ہٹے، کبھی آپ کی حفاظت سے، کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے کبھی دور نہ ہٹے کہ ہم غربت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو کفن دے سکیں۔ اس حالت میں بھی ان لوگوں نے اسلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑا۔ اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا سب کچھ نوازا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ہم سے ادا نہ ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہم سے مسجدوں میں آ کر کے ادا نہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان نعمتوں کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ضرور تم لوگ ہر ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی، اس کا کتنا شکر ادا کیا تم نے، اس کا کتنا شکر ادا کیا تم نے۔ تو حضرات، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کتنی مصیبتوں کے بعد، کتنی پریشانیوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد اور کتنا کچھ گنوانے کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے، جو آج ہم کلمہ پڑھ کر کے راہ ہدایت پر ہے۔ اس کا شکر ہم جتنا ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے حوالے سے اور بھی جو گفتگو ہے وہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی